حاضرین گرامی قدر، قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کس بنیاد پر وہ ان کو جنت دیں گے، اور کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے کردار کا حصہ ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پر انسان جہنم کی سزا کا حقدار ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے کم و بیش 22 مقامات کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم 23 مقام کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورہ ماعون ہے، پوری کی پوری سورہ ماعون ہے، چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید کے آخر میں، جو بیشتر لوگوں کی زبانی یاد ہوتی ہے۔ اس کا جو عنوان ہم نے متعین کیا ہے، جو آیت پہلی آیت ہے اسی سے لیا گیا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والے کا کردار، جو لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہے۔ یہ کم و بیش وہی چیز ہے جو سورہ قلم میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، آپ کا انکار کرنے والے جو قریش کی لیڈرشپ تھی، ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا اخلاق تھا، ان کا کیا رویہ، اسی کو ایک دوسرے پہلو سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، آخرت کی سزا جزا کو جھٹلاتا ہے۔ دین کہتے ہیں سزا و جزا کو، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ سزا و جزا کو دن کے مالک ہیں، تو یہ وہی دین ہے، دینونت اسی سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، سزا، جزا۔ تو یہ تعجب کا انداز ہے، آ رہی تھا کیا تم نے دیکھا ہے، افسوس ہے، تعجب ہے کہ دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں کہی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، کفار نے اس دعوت کا انکار کر دیا۔ اس دعوت کے دو بنیادی اجزاء تھے، ایک یہ تم بہت سارے بتوں کی پرستش کرتے ہو، بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہو، ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں اس پروردگار کے حضور ایک روز پیش ہونا ہے اور وہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو پہلی والی جو بات ہے وہ تو پھر ایسی تھی کہ لوگوں نے کم سے کم یہودیت کے پس منظر میں سن رکھے تھے، واقف تھے، نہیں مانتے تھے لیکن واقف تھے، تصور پوری طرح موجود تھا۔ آخرت کا معاملہ وہی تھا جو آج ہے، کہ سوائے مسلمانوں کے ہاں دنیا کی کسی اور قوم میں آخرت کا تصور موجود نہیں ہے۔ تو بہت مبہم ہے، کچھ الفاظ ہیں سن رکھے ہیں لوگوں نے، پیراڈائز، فردوس، جنت، کیا تصور ہے سزا و جزا کا، دوبارہ جی اٹھنے کا، حیات برزخی کا، پھر حیات جسمانی کا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ آخری جو دنیا ہوگی وہ جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی۔ یہ تصورات جس طرح آج واضح نہیں ہے، اس سے زیادہ صورتحال خراب اس وقت تھی۔ تو ان کو شوق لگا تھا یہ بات سن کے کہ کیا ہم مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی؟ اس دعوت کا انہوں نے انکار کر دیا، اور بعید از عقل، بعید از قیاسوں میں یہ بات لگی۔ قرآن مجید نے یہ دعوت ہی نہیں دی بلکہ اس کے دلائل بھی دی، اور وہ دلائل اتنے شاندار ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ بڑے سے بڑے فلسفی سے لے کر ایک عام انسان تک بالکل اس کو مطمئن کر دیں۔ شرط یہ وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ لوگ اگر سمجھنا نہ چاہیں، ماننا نہ چاہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اس لیے کہ آخرت کا عقیدہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، وہ انسان کو جواب دہی کے احساس میں لے جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے ہر عمل کے لیے مسئول ہو۔ خاص طور پر جو پریویلیج لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، بالکل ظالم بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں، ناانصافی بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی نعمتیں اور رفاہیتیں بھی انہیں حاصل ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ یہی قریش مکہ نے اس کا انکار کر دیا۔ آج کل کے دور میں انکار کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر یہ مسئلہ ہے نا کہ آخرت کا لوگ انکار کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت ہم جو ہے اسکیپٹسزم کے دور میں جی رہے ہیں، تشکیک کے دور میں جی رہے ہیں، خدا کے معاملے میں تشکیک ہے، اور آخرت کا تو بالکل انکار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز اسباب کے تحت ہو رہی ہے، کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ جب کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں تو آخرت کو ماننے کی بدرجہ اولی ضرورت نہیں۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس کہ میں نے عرض کیا، دنیا اس تصور سے واقف نہیں،
اچھا، جو تصور آخرت دنیا میں موجود ہے اس سے زیادہ نامعقول تصور کوئی ہو نہیں سکتا. یعنی دنیا میں کیا تصور آخرت موجود ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر. یہودیوں کا تصور یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور باقی سب جہنم میں، اس لیے کہ ہم یہودی پیدا ہو گئے. عیسائیوں کا تصور یہ ہے کہ مسیح پہ ایمان لے آؤ، چاہے عیسائی پیدا نہ ہو، مسیح پہ ایمان لے آؤ، تم جنت میں جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے. سالویشن جسے کہتے ہیں، نجات جسے کہتے ہیں، اس کا ذریعہ مسیح پہ ایمان لے آؤ، باقی تم نجات پا جاؤ گے. یہی مسلمانوں کی رائے ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں آپ پیدا ہو جائیں تو آپ جنت میں جائیں گے. اب میں آپ سے دیانت داری سے یہ سوال کر رہا ہوں اور آپ بھی دیانت داری سے جواب دیجیے گا کہ آپ ان تینوں مذاہب سے تعلق نہ رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ عقیدہ پیش کیا جائے، آپ مانیں گے کہ اس سے زیادہ نامعقول بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی گروہ کے اندر پیدا ہو جائیں اور اس پیدا ہونے کی بنیاد پہ آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے؟ اس سے زیادہ کوئی نامعقول بات ہو سکتی ہے؟ اگر یہ تصور ہے تو لوگ بولیں گے ہم تو ایسا خدا کو ہی نہیں مانتے. نہیں مانتے. پیدا کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں اس لیے جنت میں جائیں گے، اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے، اور پھر میں اگر ایک عیسائی ہوں تو میں تو قیامت کے دن کھڑا ہو جاؤں گا اسٹینڈ پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ بھئی مجھے یہودیوں کے گھر میں یا عیسائیوں کے گھر میں آپ نے پیدا کیا، اور جس کو آپ اپنے چہیدے کو جنت میں بھیج رہے ہیں اس کو مسلمانوں کے گھر میں آپ نے پیدا کیا. یہ ظلم، یہ ناانصافی. یہ اس لیے مسلمان کا کہ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوا، اور میں اس لیے عیسائیوں کے یہاں پیدا ہوا ہوں اور اس لیے جہنم میں جاؤں گا. تو آپ طاقتور ہیں، آپ مجھے چاہے جہنم میں پھینک دیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ظلم ہے. کوئی جواب دے سکتا ہے اس میں؟ یہ قرآن نہیں کہتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے. حضور نے جب یہ بشارت دی تھی تو پیدائشی مسلمانوں کو نہیں دی تھی کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو تو تم جنت میں جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کس کو کہہ رہے تھے؟ مشرکین کو کہہ رہے تھے، وہ کنورٹس کو کہہ رہے تھے، جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے. ان کو تو 7 آسمان 7 زمینوں کا سفر طے کرنا تھا ایمان لانے کے لیے. وہ اتنی بڑی بات تھی کہ واقعی وہ یہ کوئی کام کر دیتا تو اس کی تو جنت بنتی تھی. اور آج بھی یہ صورتحال ہے. اگر کوئی شخص اپنا مذہب چھوڑ کے آ رہا ہے اور اپنی دریا بنا رہا ہے تو یہ کلمہ کہنا کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ کی بات کا موقع محض سمجھ لینا چاہیے. کس کو کہہ رہے ہیں آپ کنورٹس کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں میں پیدا ہونے والے لوگوں کو نہیں کہہ رہے، اور نہ اس بنیاد پہ کوئی جائے گا. ہم پڑھتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ عمل صالح کی شرط لگا رہے ہیں، اور ایک لسٹ ہے جو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. تو یہی میں توجہ دلاتا ہوں، قرآن مجید کی صحیح تعلیم کو جیسے پڑھیں گے اور حدیثوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ بالکل ٹھیک جگہ کے کھڑے ہو جائیں. اور نہیں سمجھیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور باقی انسانیت کو بھی گمراہ کریں گے. تو سر دست تو یہ خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں انسانیت کو گمراہ کرنے کی. تو آخرت کا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا جو آخرت کو غیر مؤثر لوگ کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ سفارشی ہیں، کچھ ہمارے بخشوانے والے ہیں، معاف کرانے والے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں بخشوا لیں. یہ تصور بھی قرآن مجید کے لیے ضروری ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں عقیدہ آخرت کو غیر مؤثر کر دیتی. اور پھر اس کے نتیجے میں یعنی ایسے لوگ جب آخرت کو بظاہر مان رہے ہوتے ہیں تو قریش کا بھی مسئلہ کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر قیامت آئے گی بھی تو ہمارے دیوی دیوتے ہمیں بخشوا دیں گے، ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں وہ ہمیں بخشوا دیں گے. یہ ان کا نقطہ نظر تھا. اس کے بعد دیکھیے اب آدمی جھٹلا دیتا ہے، پھر آدمی وقت کے نبی اور رسول کو بھی جھٹلا دیتا ہے. اور جب جھٹلاتا ہے تو دیکھیے اب کیا کردار وجود میں اس کو دیکھیے. اور اگر دوسرا رویہ ہے وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ معارج کے اندر، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون. مطلوب رویہ یہ ہے کہ مسلمان سارے کام کر رہے ہیں. سورہ معارج میں پڑھا کیا کیا نہیں کر رہے، مال خرچ کر رہے ہیں، بدکاری سے بچ رہے ہیں، شہادت، عہد و امانت، نماز، ہر چیز کی پابندی ہو رہی ہے، ان کے مال میں حق ہے اور اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے بے خوف رہا جائے. ان عذاب ربهم غیر مامون. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مطلوب رویہ ہے. سب کچھ کر کے بھی آدمی ڈر رہا، بے خوفی کی نفسیات میں. لیکن جب بے خوفی کی نفسیات میں ہوتا ہے تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم. آخرت کا انکار کرنے والا کون ہے؟ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کی تذلیل کرتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. ایک تو یہ نا یتیم کو کچھ نہیں دینا، یہ نہیں کہنا قرآن کچھ نہیں دیتا، دھکے دیتا ہے. دھکے دیتا ہے. دھکے دینے کا مطلب کیا ہے؟ تذلیل کرنا. اس سے
توہین کرنا، اتنی انسلٹ کرنا کسی کی، آئندہ وہ آپ کے پاس ہی نہ ہے۔ دھکے دینے کا مطلب یہ دھکے دے کے نکال دینا۔ اگر کوئی یتیم خاندان میں پل رہا ہے، آپ کے ساتھ دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اسے دھکے دے کے اٹھا دیجیے۔ اگر کوئی باہر کا یتیم ہے، وہ آ گیا کسی موقع پر ضرورت کے لیے، تو اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دینا۔ یہ رویہ، یہ کیا رویہ ہے؟ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اتلیم، یہ سنگدلی کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ شخصیت بیان ہوئی، یہاں پہ رویہ بیان ہوئی۔ لوگ ایک ہی ہیں، وہاں بھی قریش کی لیڈرشپ تھی، یہاں بھی قریش کی لیڈرشپ تھی۔ یہ اصلاً ذکر تو ابو لہب کا ہو رہا ہے، باقی بھی ایسے تھے۔ سنگ دل، پتھر دل۔ رفادہ کا یہ یعنی بیت المال کا یہ نگران تھا، سارے مال و دولت اس کی نگرانی میں تھے حرم کی، اور اس میں سے خود خوب کرپشن کرتا تھا، یہ اپنی دولت خوب جمع کرتا تھا اور یتیموں کو، غریبوں کو دھکے دے کے نکالتا تھا۔ تو یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ پتھر دل انسان، یہ جو آخرت کا انکار کر رہا ہے، اصل میں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا آخرت کا منکر جو کردار ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ یعنی مطلب یہ نہیں کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ سارے لوگ اس جیسے کردار کے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جو یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً آخرت کو نہیں مان رہا ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے۔ یہ ہے مطلب چیمپئن یہ بھی بنتے تھے، آگے ذکر آ جائے گا ان کا، تو نمازیں پڑھتے تھے، مذہب کے پورے دعوے دار تھے، چیمپئن یہ بھی بنتے تھے۔ یہ تو بلکہ متولی تھے، حرم کی تولیت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ریلیجیس لیڈرشپ تھی مکے کی، عرب کی ریلیجیس لیڈرشپ۔ اگر یہ کردار ہے، یہ کردار ہے، تو پھر لاکھ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، قرآن کی روشنی میں نہیں مانتے۔ اور یتیم کی یہاں سمجھ لیے کہ علامت ہے، اس میں ہر کمزور کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے۔ یتیم جو کہ بیچارہ وہ غریب بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے۔ اصل میں یتیم تو بچے کو کہتے ہیں، جب بڑا ہو جاتا ہے تو یتیم نہیں رہتا، پھر تو غریب و مسکین ہی رہ جاتا ہے۔ یتیم تو وہ بچہ ہوتا ہے جو دل بھی چھوٹا، ہاتھ پاؤں بھی کمزور ناتوا، محروم بھی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک، یعنی کمزور ترین شخص کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو کس درجے کا سنگدل انسان ہے۔ یہ سنگدلی کی انتہا ہو۔ دوسری چیز یہ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھانے پر بھی نہیں کھاتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انفاق کرنا، خرچ کرنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ اس میں تو لوگ ٹھیک ہے آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ بھی برائی ہے، پیسے والوں کو خیال کرنا چاہیے۔ کھانا کھلانا یہ تو بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، ہر آدمی کو بھوک لگتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اس کی اذیت کیسی ہوتی ہے۔ کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو یہاں توجہ کیا دلائی جا رہی ہے کہ ابھارتا نہیں ہے، مطلب یہ کہ لیڈرشپ کا تو یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے، کہ معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے، آؤ اس کے لیے سب ملتے ہیں۔ لیکن یہ کام کرے گا تو کریں گے تو سب سے پہلے خود پھنسیں گے۔ یہ آپ لوگوں کو نیکی کے لیے بلائیں گے تو پہلے تو آپ کو خود خرچ کرنا پڑے گا، خود خرچ کریں گے، یہ گوارا نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ابھاریں، یہ اصل میں منع کرتے ہیں لوگ۔ منائن للخیر ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ وہی کردار ہے، بھلائی سے روکنے والا۔ یہ کردار یہ ابھی بھی موجود ہے، سنگل کردار آج بھی معاشرے میں موجود ہے۔ اور یہ تو ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں کچھ حساس ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اپر کلاس، آپ کی لوور کلاس سے ایسی ہوتی ہے، بے حس سنگل۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نمازوں میں بھول گئے، فی صلاتہم نہیں کہا گیا، ان صلاتہم کہا۔ مطلب یہ کہ اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں کون لوگ ہیں؟ تو نماز کے علمبردار ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس سے بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مدنی صورت ہے، اس لیے مکہ میں تو جو لوگ تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ انفال میں قرآن واضح کرتا ہے کہ نہیں، کفار جو تھے وہ نماز کے تصور سے واقف تھے، اس کی حیت بدل دی تھی، اس میں بدعات ڈال دی تھی، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، اس طرح کی چیزیں انہوں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی۔ ایسا نہیں کہ تصور سے واقف نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم بسایا اسی لیے تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حضرت ابراہیم کو دعا مانگ رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں پروردگار میری، میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ان بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اپنی اولاد کے ایک حصے کو
اس بنجر میدان میں اس لیے بسا رہا ہوں کہ نماز قائم کریں. تو حضرت ابراہیم کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، حضرت اسماعیل متعلق قرآن یہ کہتا ہے سکھا کے گئے تھے اپنے گھر والوں کو نماز، اور ان کی نسل میں چلی ہے، موجود تھی، ٹریڈیشن موجود تھی، لیکن اس میں غفلت، اس میں کوتاہیاں، اذکار غائب، اعمال غائب، اوقات غائب، قرآن توجہ دلاتا ہے، حفظ صلاۃ، خشوع صلاۃ، یہ سب چیزیں غائب. تو ہے مکی صورت ہی، قریش مکہ کی لیڈرشپ کا ذکر ہے. کسی موقع کے اوپر نماز کی ایکٹنگ بھی کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز تو بظاہر یہ پڑھ رہا ہے، لیکن ان کی حقیقت سے غافل ہے. حقیقت کیا ہے نماز کی؟ نماز کی حقیقت یہ ہے، یہ اللہ کی یاد کی علامت ہے. اس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد، یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ رہا ہے، بندہ سمجھ رہا ہے تو کردار بھی پھر بندوں والا ہونا چاہیے. وہ کہیں نہیں، کردار تو یہ ہے کہ یتیموں کو دھکے دے رہا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہا ہے، یہ کردار. تو نماز پڑھ بھی رہے ہیں تب بھی یہ نماز تباہی کا باعث بن گئی، ہلاک کر رہے ہیں. یہ ہے جو میسج قرآن مجید دے رہا ہے. اور پھر نمازوں کی حقیقت بھی کھول رہا ہے، الذین ھم یراؤن، کر کیا رہے ہیں؟ ریاکاری کر رہے ہیں. یعنی یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں مذہبی ایکٹنگ کر رہے ہیں. ہوتے ہیں نا ایکٹر، ہمارے اصطلاح سیاسی ایکٹر، یہ مذہبی ایکٹر ہوتے ہیں. اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں مذہبی ایکٹرز کو دیکھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہر 2 قدم پہ ایک مذہبی ایکٹر آپ کو مل جائے. ایسی ایسی ایکٹنگ، ایسی ایسی ایکٹنگ دل پکڑ کے بیٹھے ہیں. اور آخری بات یہ کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کا کردار یہ ہے کہ معمولی سی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں لوگ. برتنے کی چیزیں جو ہے وہ بھی عاریتاً نہیں دے سکتے، عام استعمال کی چیزیں کون کسی کو نہیں دیتا، سب دے دیتے، سب دے دیتے. یہ بھی نہیں دیتے. پڑوسیوں کو عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے، لوگ دے دیتے ہیں خوش دلی کے ساتھ. یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو ان کا حال ہے. ان سے آپ انفاق کی توقع رکھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توقع رکھیں، اپنا مال مستقل طور پر دینے کی توقع رکھیں. جو عاریتاً نہیں دے سکتے، جو استعمال کے لیے نہیں دے سکتے، وہ عطا کیا کریں گے؟ وہ کسی کو کیا کریں؟ یہ جب رویہ ہے تو قرآن نے بتا دی ہلاکت ہے. ہلاکت کیا ہے؟ جہنم کے الفاظ. تو یہی وہ اصل میں چیزیں ہیں جو میں توجہ دلاتا ہوں کہ ان سارے مقامات کی یہ خصوصیت ہے کہ یا تو جنت گارنٹی ہو رہی ہوتی ہے یا جہنم گارنٹی ہوتی ہے. تو جو منزل جنت کی اگر منزل ہے قرآن اس کا راستہ بھی بتا رہا ہے، اور اگر جہنم کی کوئی منزل ہے تو اس کا راستہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے. اس راستے پہ چلنے والے ہلاکت کا شکار ہوں اور اس راستے پہ چلنے والے جنت کی فلاح سے ہمکنار ہوں. یہ آج کی گفتگو اس حوالے سے تو ختم ہو گئی، اور آج اس سلسلے کا آخری پروگرام تھا. 4 باتیں بس میں اضافی طور پہ کرنا چاہوں گا. سوالات کا سیشن ہم مختصر کر دیں گے. دیکھیے یہ قرآن مجید کا ہم نے ایسنس پڑھا ہے. قرآن مجید 6-6.5 ہزار آیات کی مشتمل ایک کتاب ہے، لیکن وہ ایک بڑی کتاب ہے اور علمی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ اس طریقے سے ان آیات کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ وہ مشکل 100-200 آیات ہوں گی، شاید اس سے بھی کم 100 آیات ہی ہوں گی جو ہم نے پڑھی، یا 200 آیات ہوں گی. اس میں پوری ہدایت کا ایسنس نکال کر، اس سے زیادہ کوئی راستہ آسان نہیں ہو سکتا. میں آپ سے بالکل پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میری یہ رائے ہے یہ عمل آپ کر لیجیے، اس کے ڈونس کو کر لیجیے اور ڈونٹ سے رک جائیے. جنت گارنٹی، روک ہی نہیں سکتا آپ کو وہاں جانے سے. اس لیے کہ جس نے جنت کا پتہ بتایا یعنی اللہ تعالیٰ، اس نے یہ بھی کہا کہ ان پہ دوں گا جنت. اس کے کرنے سے نجات گارنٹیڈ ہے، اور اس کو چھوڑا تو پھر کچھ بھی لے کے آ جائے نجات نہیں ملے. یہ قرآن مجید آخری درجے میں والی یہی ہدایت، یہی ہدایت، یہی ہدایت، یہی ایسنس ہے قرآن مجید. لیکن باقی بھی تو قرآن مجید ہے نا، وہ کیا ہے اب مختصراً 2 منٹ میں سن لیجیے. باقی جو قرآن ہے دیکھیے وہ یا تو انہی 23 مقامات کی شرح و وضاحت یا ان اضافہ جات. مثال کے طور پر یہاں نماز کا جگہ جگہ ذکر ہے. کہیں آپ کو مل جائے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے. کہیں مل جائے گا اقم الصلاۃ للذکر، نماز کا فلسفہ مل جائے گا، میری یاد کے لیے نماز کا. لیکن وہ متفرق چیز ہے. مجموعی طور پر جو میں نے مقامات سلیکٹ کی، مجموعی طور پر قرآن میں کم و بیش یہی 23 مقامات ہیں، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں، کلیکٹیولی بیان نہیں.
برسا برس میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ انڈیویجل آیا تھا، انہی کی شرح و فرا کرتی، وہ جب بھی آئیں گی تو اسی کی کوئی شرح و فرا اس میں اضافہ کر رہی ہوتی، وضاحت کر رہی ہوتی۔ ایک تو قرآن کا حصہ ہوا، دوسرا یہ کہ یہاں بھی ایمانیات کا ذکر ہوا ہے، ایمان باللہ بالرسول بالآخرت۔ قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو ان ایمانیات کی تفصیل کرتا ہے۔ سورہ اخلاص، اصلا سورہ اخلاص آیت الکرسی، یہ توحید کی وضاحت ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ توحید کی وضاحت۔ آیت الکرسی توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات کی وضاحت۔ تو یا تو اس ایمانیات کا بیان ہے یا پھر بہت تفصیل کے ساتھ ایمانیات کے دلائل بیان ہے، اور یہ کلاسیکل چیز ہے، یعنی اتنی خوبصورت ہے قرآن کا، آپ اسے علم الکلام کہتے ہیں، یعنی قرآن کا علم الکلام۔ اور یہ انشاءاللہ اس کے بعد میں اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، مہلت دی، تو یہی پڑھاؤں گا جو دلائل ہیں، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس دور میں جسے میں نے نام دیا کہ اسکیپٹسزم کا دور ہے، تشکیک کا دور ہے، انکار کا دور ہے، اس کے برق چھوڑا گیا ہے۔ قرآن مجید کا استدلال اتنا خوبصورت ہے، گنجائش نہیں رہتی اس کے بعد، اور اس کو سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں، اس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان بہت محکم ہو جائے گا، ہم اتنی مضبوط جگہ پہ کھڑے ہیں، یعنی پھر ہم ایمان لائیں گے۔ آپ نسلی مسلمان نہیں رہیں گے، آپ چیلنج کر کے کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی میں سوچ سمجھ کے ایمان لائیں گے، دلیل کی بنیاد پر۔ پھر دعوت دی گئی، دلائل دیے گئے، کچھ لوگوں نے مانا ہے تو قرآن نے ان کو شریعت دی۔ یہ قرآن کا اجلاس ہے۔ شریعت کیا ہے؟ یہ جو اخلاقی احکام ہے، اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈھانچہ دے دیا قرآن نے۔ مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھیے، جگہ جگہ پڑھیں نا، زنا نہ کرو، بدکاری سے، غریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا۔ یہ جو کہا ہے کہ قریب نہ جاؤ، تو آپ دیکھیں گے قرآن پھر کچھ احکام دیتا ہے کہ جب عورتیں تمہارے درمیان موجود ہوں یا تم عورتوں کے درمیان موجود ہو، اس موقع پہ کچھ پابندیاں عورتیں کریں گی، کچھ پابندیاں مرد کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے، بہت مقدس ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس کو قرآن مجید عہد کہتا ہے، عہد ہے جو ہم سے لیا گیا، اصل میں شریعت کا عہد لیا گیا۔ اخلاقیات تو فطرت میں ہے نا، شریعت خاص طور پر دی گئی ہے، اس کو عہد کہتا ہے قرآن مجید، اس کی پاسداری اتنی ضروری ہے، لیکن وہ اس کو سپورٹ کرنے آئے، وہ اخلاقیات کو سپورٹ کرنے آئے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ شریعت بھی میں پڑھاؤں گا، خاص طور پہ وہ شریعت جس کا تعلق فرض سے۔ اور جو آخری چیز ہے قرآن مجید میں، وہ یہ کہ یہ ایمان کی دعوت تھی، کچھ نے مانا، کچھ نے انکار کیا۔ اب جنہوں نے انکار کیا، قرآن نے ایسے نہیں چھوڑا ان کو، ان کے اوپر اتمام حجت کیا، تو ان کے ساتھ پھر بحث ہے، مباحثہ ہے، مکالمہ ہے، ان کے سوالات، شبہات، اعتراضات، سب کے جواب ہیں، اور اس میں پھر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ اصل ایک شخصیت، ایک کیریکٹر سامنے آ جائے، کہ نہ ماننے والوں کا کیریکٹر کیسا ہے، اور وہ کیا نفسیاتی کمزوریاں ہوتی ہیں، اور کیا وہ شخصی خصوصیات ہوتی ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ زندگی رہی تو یہ گھر سے کوئی لازمی نہیں ہے، یہ میں پڑھا دوں گا، لکھ تو دوں گا ایسے، جب مضامین قرآن میں لکھ رہا ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ قرآن مجید ہے آپ کے سامنے، جو آہستہ آہستہ ہم یہاں پڑھتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔